حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پریشان تھے کیونکہ آپ کے والد جابر کے عہد میں ٹکڑے ہو گئے تھے، عہد کے میدان میں جسم کے ساری بوٹیاں ہو گئی تھیں۔ جناب عبداللہ پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ پریشان نہ ہو، میں تجھے خوشی کی بات بتاتا ہوں، پریشان نہ ہو، میں خوشی کی تجھے بات بتاتا ہوں۔ جی حضور۔ آپ نے شاہ فرمایا کہ عبداللہ تیرے باپ جابر کو اللہ پاک نے جنت میں بالکل اپنے سامنے بٹھایا، تیرے باپ جابر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل آپ نے سامنے بٹھایا، کوئی درمیان میں پردہ نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا، اور اللہ پاک نے جنت کا دل و جنت کی آنکھیں دے کے اللہ پاک نے پوچھا کہ جابر بتاؤ کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے میرے اللہ، نہ اللہ پاک سے اچھا بنگلہ مانگا، نہ گھر مانگا، نہ کوٹھی مانگی جنت کے اندر، یوں نہیں عرض کیا کہ یا اللہ مجھے اتنی بڑی جنت دے دے، ایسا بنگلہ دے دے، ایسا گھر دے دے، نہ اے میرے پروردگار میں تو یہ چاہتا ہوں ایک مرتبہ تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج اور میں پھر اسی طرح کٹ کے آؤں جس طرح کٹ کے آیا، میں دوبارہ اسی طرح تیرے راستے میں شہید ہو کے آؤں، اس لیے کہ میرے اللہ جو مزہ تیرے نام پہ مرنے میں آتا ہے وہ مزہ تیری جنت کے اندر بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی فرضی کہانیاں ہیں، یہ تو حدیثی واقعات ہیں، یہ کوئی ادھر ادھر کی باتیں تو نہیں ہیں، یہ تو حضور کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اے عبداللہ پریشان نہ ہو، تیرے باپ کو تو اللہ پاک نے اتنی بڑی عزت دی ہے، اپنے سامنے بٹھا کے پوچھا، تو اللہ کے نام پہ جو مرتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ مشہور واقعہ ہے، ہماری اور تمہاری ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اور تمہاری ماں حضور کی بیوی، آپ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو ہماری تمہاری ماں ام حبیبہ جو ان کی بیٹی تھیں، آپ نے چوتھے دن 3 دن تو سو کیا اپنے باپ کا، چوتھا جب دن آیا آپ نے خوشبو منگوائی اور لگائی، آپ نے خوشبو لگا کے فرمایا کہ اے میری ساتھ والی عورتوں، مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے خوشبو کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں تھی، مگر یہ میں نے خوشبو اس لیے لگائی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اب میں سوگ نہیں کر رہی، اس لیے کہ اب چوتھا دن آ گیا ہے، اب میں سو کروں گی تو یہ گناہ میں شمار ہوگا۔ مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں نے یہ خوشبو جان بوجھ کے لگائی ہے تمہیں بتانے کے لیے کہ میرے والد کا چوتھا دن آ گیا ہے، اب میں سوگ نہیں کر رہی، چوتھے دن یہ سال کے بعد اب سوگ نہیں ہوتا، کرو گے تو گناہ ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اللہ پاک کی ذات سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور یا اللہ دوسرا مجھے مدینہ منورہ کی موت عطا فرما۔ یہاں شہادت کی موت مانگی جا رہی ہے۔ میں نے پہلے بتلایا خود ہمارے نبی علیہ السلام جن کا مقام اللہ کے بعد ہے، جو سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام،
امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میں چاہتا ہوں مجھے شہادت کی موت ملے اور پھر مجھے ثم احیا، پھر مجھے دوبارہ زندگی ملے، ثم اقتل، پھر مجھے شہادت کی موت ملے، ثم احیا ثم اقتل، پھر مجھے زندگی ملے، پھر مجھے شہادت کی موت ملے، پھر مجھے زندگی ملے اور مجھے پھر شہادت کی موت ملے۔ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کی موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ شہادت کی موت تو کتنی اونچی موت ہوتی ہے، کتنا بڑا مقام ہوتا ہے شہادت کا۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اے دنیا والو، جو لوگ ہمارے راستے میں شہید ہو جائیں، ہمارے راستے میں جو مارے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہمارے ہاں ان کو رزق ملتا ہے، ہمارے ہاں روزی دی جاتی ہے۔ اور فرمایا اللہ پاک نے فریحین بما آتاہم اللہ۔ ارے دنیا والو، جو ہم نے ان کو شہادت پہ جو نوازا ہے وہ ہمارے انعام پہ بہت خوش ہیں۔ فریحین، وہ خوش ہیں، وہ راضی ہیں۔ اور آپ ہی راضی نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہ راضی ہوتے ہیں۔ وہاں جا کے وہ اپنے بعد میں آنے والے بھائیوں کے لیے بھی راضی ہوتے ہیں کہ جب وہ بھی شہید ہو کے آئیں گے اللہ پاک ان کو بھی اس طرح کے انعامات سے نوازے گا۔ اللہ پاک ہمیں خبر دے رہے ہیں۔ ان کی بات تو ہم تو ویسے تو آ نہیں سکتی تھی، مرنے والے کے بعد جو بات ہو اس کا ہمیں کیا پتہ چلتا، لیکن اللہ نے بتا دیا، لیکن اللہ نے بتایا۔ تو شہادت کا رتبہ بڑا اونچا رتبہ ہے، تو شہادت تو مانگی جاتی ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہوئے ہیں، شہادت کا رتبہ پا کے گئے ہیں، اور آخری وقت میں بھی نہ نماز چھوڑی ہے، نہ قرآن چھوڑا ہے، نہ صبر کا دامن چھوڑا ہے۔ ہم نے تو ان کی زندگی سے سبق سیکھنا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، مدینہ منورہ کی موت عطا فرما۔ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ جناب عمر کیا دعا مانگ رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ دبدبہ اور روب ہے، دنیا ڈرتی ہے، مدینہ کی موت مانگ رہے ہیں۔ یہاں کون کافر جتنی جرت کرے گا جو ان پہ حملہ کر سکے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ایران کو فتح کیا تھا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا۔ ایران کے بادشاہ کی 2 بیٹیاں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، لونڈیاں بن کے آ گئی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں بیٹیوں، دونوں شہزادیوں کو ایک جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور ایک جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے حوالے کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی شہزادیاں ہیں اور تم بھی شہزادے ہو، یہ تمہیں جچتی ہیں، یہ تمہیں جچتی ہیں، آپ بھی، یہ بھی شہزادیاں اور تم بھی شہزادے۔ شہر بانو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئی، ان سے بیٹے پیدا ہوئے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے پھر نسل چلی ہے۔ آپ نے ایران کو فتح کیا، ان شہزادیوں کو ان صحابہ کرام کے حوالے کر دیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ روم کے علاقے سے مال آیا، مال بیت المال آیا، اس میں بڑے بڑے خوبصورت کپڑے آئے، جوڑے آئے، آپ نے سب پہ وہ جوڑے تقسیم کر دیے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی تو آپ نے جوڑوں کو دیکھا، ان شہزادوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ جوڑے ان شہزادوں کو جچتے نہیں، یہ بڑی شان والے ہیں۔ آپ نے دوبارہ بندہ بھیجا، فلاں فلاں نسل کے 2 جوڑے بنوا کے لاؤ، دوبارہ بندہ بھیجا، خوبصورت جوڑے 2 منگوا کے ایک حسین کو دیا اور ایک حسن کو دیا، ان کو پہنا کے آپ نے فرمایا اب میرا دل خوش ہو گیا ہے، اب میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی آپس میں محبت۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا، وہاں سے غلام بھی آئے۔ ابو لولو مجوسی، ایران کے اس وقت لوگ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، آگ کی پوجا کرنے والوں کو مجوسی کہتے ہیں، مجوسی تھے وہ لوگ، ایران کو فتح کر لیا اور ان میں غلام بھی آئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک غلام ابو لولو مجوسی، وہ مغیرہ بن شعبہ کے حصے میں آ گیا، اور اب ابو لولو مجوسی رہتا یہاں، مگر اس کو غصہ تھا اس بات کے اوپر کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کر کے سارا نظام کو تتر بتر کر دیا اور شہزادیوں کو غلام بنا دیا، بڑے بڑے لوگوں کو غلام بنا کے رکھ دیا، سارا نظام ادھر ادھر کر دیا۔ ایرانیوں کو اس وقت سے لے کے آج تک غصہ ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اس وقت سے لے کے نہ اس وقت ایران عمر کو مانتا تھا نہ آج مانتا ہے، ان کی یہ دشمنی ختم نہیں ہوئی، مگر اس طرح نہ ہونے سے آپ کی شان پہ کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو آج بھی حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ کسی کے حسد کرنے سے، کسی کے چڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جناب عمر تو وہ ہیں جو آج بھی حضور کے پہلو میں جنت میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے اس کسرا کی طاقت کو توڑ کے رکھ دیا۔ ایران کو کسرا کہتے تھے جو بہت بڑی طاقت تھی، ایران کو کسرا اور روم کو کیسر کہتے تھے، کیسر و کسرا کی طاقت، دونوں کی دونوں طاقتوں کو توڑا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابو لولو مجوسی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ ایک دن آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہنے لگا کہ جناب میری مزدوری کم کرا دیجئے۔ اس وقت صحابہ کرام کے زمانہ میں یہ طریقہ تھا، آپ اپنے غلام کو کہہ دیا کرتے تھے کہ بھئی تو نے مجھے روزانہ اتنا کما کے دینا ہے، اتنا کما کے دینا ہے مجھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام ابو لولو اس ایرانی مجوسی کو کہا تھا تو نے مجھے 2 درہم کما کے روزانے دینے ہیں، 2 درہم کما کے دینے ہیں۔ اس نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کی کہ مجھ سے 2 درہم کمواتا ہے میرا مالک، میرے لیے یہ 2 درہم کمانا بڑا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بہترین چکی بناتا ہوں، ہاتھ کی آٹا پیسنے والی بہترین چکے کا میں ماہر ہوں اور مستری ہوں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے 2 درہم کما کے دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا فن ہے تیرے پاس، بہت بڑا فن ہے تیرے لیے۔ 2 درہم اگر مغیرہ بن شعبہ نے لگائے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ میرا پیسے کم نہیں کروائے۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو ضرورت پڑ گئی ہاتھ کی چکی بنوانے کی۔ آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ سنا ہے کہ تو بڑی اچھی چکی بناتا ہے، آٹا پیسنے والی ہاتھ کی چکی بڑی بہترین بناتا ہے، مجھے اگر بنا دے تو ہمیں بھی ایک ضرورت ہے، میں تجھے مزدوری دے دوں گا پوری۔ مغیرہ بن شعبہ نے اس ابو لولو مجوسی نے کہا کہ ہاں عمر تیرے لیے ایسی چکی بنا کے دوں گا بہترین جس چکی کا تذکرہ مشرق سے لے کے مغرب تک ہوگا، ایسی چکی بنا کے دوں گا میں تیرے لیے۔ جب اس نے یہ جملہ کہا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ساتھی تم نے سنا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ میں نے تو صحیح نیت سے، مجھے تو چکی کی ضرورت تھی، میں نے تو اس انداز سے کہا ہے، مگر اس نے جو جملہ بولا ہے تم شاید نہ سمجھے، میں سمجھ گیا ہوں، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ اس کو غصہ ہے اس ایرانی کو مجھ پر، اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اب تک بھی۔ یہ جو جملہ بولا ہے نا اس نے میرے لیے کہ ایسی چکی بنا کے دوں گا جس کی مشہوری ہوگی مشرق سے لے کے مغرب تک، یہ اس چکی کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے ماروں گا، اس لیے مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے مشورہ کیا، آپ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ جناب امیر المؤمنین آپ اس کو گرفتار کرا دیجئے، آپ اس کو قید کرا دیجئے، گرفتار کرا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ظالم اپنے منصوبہ میں کامیاب ہو جائے۔ اندازہ کیجئے جو میں بات بتانے لگا ہوں، ان کے کارنامے، ان صحابہ کے جو زندگیاں بتانے کا جو مقصد ہے، اندازہ کیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں، اسلام میں جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے اس کو پکڑا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا دین۔ باتیں بہت ہیں یہاں کرنے کو، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام۔ جان کو خطرہ ہے، امیر المؤمنین کو جان کا خطرہ ہے۔ اتنی عظیم ہستی کو، کتنی بڑی ہستی ہے،
اس کی جان کو خطرہ ہے، دھمکی مار گیا ہے، پتہ بھی ہے، سمجھ بھی گئے، مگر فرمایا اسلام میں جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ تو ان حضرات نے عمل سے کر کے دکھایا کہ انصاف کس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انصاف۔ اگر حکمران اور بادشاہ ایسا ہو پھر اللہ پاک کی اس ملک پہ رحمت اترتی ہے، اور جہاں ایسا ہو رہا ہو جرم ہو ہی نہ، جرم ہو ہی نہ، اور جیلیں قیدیوں سے بھری ہوئی ہیں، پھر وہاں کیا ہوگا؟ وہاں انصاف آئے گا۔ اللہ پاک کی ذات کو تو ظلم پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات کو ظلم ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ذاتی اور ناانصافی اللہ پاک کو پسند نہیں۔ اللہ پاک نے واضح فرما دیا ہے ان اللہ یحب المقسطین، کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک میں واضح لفظوں میں فرمایا او پنچایت میں فیصلہ کرنے والوں، او انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والوں، انصاف کرتے وقت دھیان رکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی کرنے کی طرف مائل نہ کر دے۔ قرآن کہتا ہے جب تم کسی کا فیصلہ کر رہے ہو، ایک یہ ہیں ایک یہ ہیں، اور اس سے تمہاری لگتی ہے، قرآن کہتا ہے اس قوم سے تمہاری لگتی ہے، تو یہ تمہاری رنجش یہ اپنی جگہ پر ہے، مگر تمہاری یہ رنجش انصاف کرنے سے ایک طرف نہ کر دے۔ لڑائی رنجش ہونا اور بات ہے، بے شک یہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، مگر تمہیں انصاف کرنا ہوگا۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ ہٹا دے، ہر حال میں انصاف کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہم انصاف کو پسند کرتے ہیں، ہم ناانصافی کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ اس میں خیر کے فیصلے ہوں، نہیں، خیر کے فیصلے نہیں آئیں گے، پھر تو اپنی جان کو خطرہ ہے مگر گرفتار نہیں کرایا۔ جناب عمر رضی بات کو ختم کرتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وقت آیا صبح کی نماز کے لیے آ گئے آپ۔ مسلمانوں کا بادشاہ وہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا امیر اور بادشاہ وہ ہوتا ہے، سنیے لوگوں، جو نماز پڑھا سکے 5 وقت کی، جو عید کی نماز پڑھا سکے، جو جمعہ کی نماز پڑھا سکے، اسلامی قوانین سے جو پوری طور پہ واقف ہو، جہاں کوئی بھی بندہ انصاف لینے آئے اس کو پتہ ہو کہ اسلامی قانون اس کے بارے میں یہ ہے، اسلام کے مطابق جو فیصلہ کر سکے وہ مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا ہے، مگر مسلمان کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ ہے ہمارا دین و اسلام۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بادشاہ خلیفہ ہیں، صبح کی نماز کا وقت ہے، آپ نماز کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا سووا صفوفکم، سووا صفوفکم، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ آتے تو فرماتے سووا صفوفکم واعتدلوا، اے میرے صحابہ صفوں کو سیدھا کر لو، بالکل سیدھے ہو جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا ٹخنے سے ٹخنا ملا لو، کندھے سے کندھا ملا لو۔ آپ نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کر لو نماز میں، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے، ٹیڑھا کر دیں گے۔ حضور فرماتے صفوں کو سیدھا کر لو۔ آج بھی وہاں یہ جملہ کہا جاتا ہے، آج بھی وہاں یہ جملہ جاری ہے۔ بہرحال صفیں سیدھی ہو گئیں، آپ نے تکبیر ہو گئی، آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، نیت باندھ لی اور سورہ فاتحہ شروع ہو گئی۔ اب وہ لولو یہ مجوس جس نے دھمکی دی تھی، یہ ایسا نیزہ جس کی دونوں طرف دھار لگی ہوئی ہے، دونوں طرف سے لگا ہوا ہے جو نیزہ، زہر آلود کر کے پہلی صف میں آگے بیٹھ گیا تھا، اس کو نیزہ لگا کے اور اس نیزے کو چھپا کے زہر لگا کے پہلے بیٹھا ہوا تھا، کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی ہے، تکبیر ہو گئی، آپ نے سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی قرات کرتے تھے، رونے کی پچھلی صفوں تک کی آواز آیا کرتی تھی، اتنا روتے تھے صبح کی نماز میں قرآن پڑھتے پڑھتے کہ پچھلی صف تک آپ کے رونے کی آواز آیا کرتی تھی۔
آپ نے سورہ فاتحہ شروع کی۔ ابو لولو مجوسی نے دیکھا کہ سب نے نیت باندھ لی ہے اور سب کی نیت بن گئی ہیں، وہ اس نے اپنا نیزہ نکالا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ پیٹ میں نیزہ مارا اور مار کے زہر اور زخم کو زیادہ کر دیا تاکہ بچ نہ پائے۔ آپ کی انتڑیاں باہر کو نکلنے لگی، آپ زیادہ زخمی ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کسی ظالم نے مجھے نیزہ مار دیا ہے، آپ نے اپنی انتڑیوں کو پیر سے پکڑا اور پیچھے سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا پہلے نماز پڑھو، پہلے نماز پڑھو، پہلے نماز ہے بعد میں عمر کی فکر کرنا، پہلے نماز بعد میں عمر کی فکر کرنا۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے نماز چھوٹی چھوٹی صورتوں سے جلدی نماز پڑھائی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ کو پکڑا ہوا ہے۔ اندازہ کیجئے یہ ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے کسی حال میں بھی اللہ کے حکم کو نہ چھوڑا، انہوں نے دکھا دیا کر کے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ارے دنیا والو، ہماری نماز بھی اللہ کے لیے، ہماری قربانی بھی اللہ کے لیے، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ انہوں نے کر کے دکھایا، عمل سے کہہ کے نہیں کر کے دکھایا۔ اپنی جان کو خطرہ ہے، اپنا پیٹ چاک ہو گیا مگر اپنی فکر نہیں، اللہ کا حکم پہلے ادا ہو جائے۔ صحابہ کرام نے پہلے نماز پڑھائی اور یہ ظالم مارنے والا ابو لولو مجوسی، اس نے دیکھا کہ حملہ تو میں نے کر دیا ہے مگر اب میں نکلوں کیسے نکلوں؟ اب اس نے نکلنا چاہا مگر صفیں تنگ تھیں، صفیں بڑی مضبوط بنی ہوئی تھیں۔ ان صحابہ کرام نے اس کو جانے نہ دیا، نکلنے نہ دیا، اور لکھا ہے علماء کرام نے اس نے اپنا راستہ بنانے کے لیے تقریباً 17 اور صحابہ کرام کو بھی زخمی کر دیا، جس میں سے 10 شہید بھی ہو گئے۔ 17 صحابہ کرام کو بھی اس نے زخمی کر دیا اور 10 صحابہ کرام یا صحابہ کرام اس کے زخم سے اور شہید ہو گئے، مگر اس کو جانے نہ دیا، اس کو پکڑ لیا۔ مگر اس نے جب دیکھا کہ اب جب پکڑ ہوگی تو پوچھ ہوگی کہ کس نے بھیجا تھا، کہاں سے آیا تھا، اس نے آخر یہ سوچا اس سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو مار لیا جائے۔ اس نے فوراً وہ نیزہ اپنے پیٹ میں مارا اور اپنے پیٹ کو پھاڑ کے اپنے آپ کو بھی مار ڈالا۔ مگر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہیں۔ صحابہ کرام نے نماز پڑھائی اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ ان صحابہ کرام کو بھی دیکھا کہ 17 صحابہ اور بھی زخمی ہیں اور 10 تو ان میں سے بھی شہید ہو گئے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا، ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کہ کس نے مارا ہے، بتایا گیا کہ ابو لولو مجوسی نے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے مجھے شہادت کی موت عطا فرما دی ہے۔ رونے کا نہیں کہا کہ رو میرے لیے، رونے کے لیے نہیں کہا کہ میرے لیے رو، بلکہ فرمایا کہ مجھے کافر نے مارا ہے، مسلمان کے ہاتھ سے نہیں۔ میں نے اللہ سے 2 دعا مانگی تھیں، اللہ پاک نے میری دونوں ہی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ میں نے اللہ پاک کی ذات سے مانگا کہ یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، اور دوسرا مدینہ منورہ کی موت عطا فرما۔ اللہ نے مجھے شہادت کی موت بھی عطا فرما دی، مدینہ منورہ کی موت بھی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے میری دونوں دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ تیسری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن ہو جاؤں۔ یہ بات لمبی ہے، اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کے نقشے کے اندر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔